اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ پارہ نمبر 36 کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الاحقاف سے آغاز ہوتا ہے، جو کہ پھر سے مکی سورہ ہے جس کی 4 رکوع ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے سورۃ الاحقاف جو مکی سورہ ہے اس کا پھر سے حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر سے وہی قرآن کے بارے میں ہی بیان فرماتے ہوئے سورہ کا آغاز کرتے ہیں کہ اس کتاب کو اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے بیان فرماتے ہیں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک اجل مسمى، ایک مدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اس مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کافر لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر منہ موڑ لیں گے تو اس قیامت کے دن سے ہم بچ جائیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ وہ آخر کون ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے جو آسمان انہوں نے بنایا ہے۔ ایتونی، کہ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہے میرے پاس وہ لے آؤ، کوئی کتاب تو لے کر آؤ جس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے، وہ قبول کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، بلکہ ان کے پکارنے سے محض وہ بے خبر ہی ہیں، غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے۔ آپ کو ساتھ والے گھر سے پکارتا رہے، آپ کو اس کی آواز ہی نہیں آتی، تو کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ کو پکار رہا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت ہی کے لائق ہے صرف، کہ وہی سب کچھ جانتا ہے کہ کون اس کو پکار رہا ہے اور کہاں کہاں سے پکار رہا ہے۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے، جن کی یہ پرستش کرتے تھے وہ سب صاف انکار کر دیں گے۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کے لیے کس کو مقرر کس کو کہا؟ یہ اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف آگاہ کر دینے والا ہوں، اعلان کر کے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں۔ اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجیے، قل ارائیتم، ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگ، جو کہ بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والے کوئی بنی اسرائیل مراد ہیں کیونکہ یہ صورت مکی ہے، اور انہوں نے کچھ لوگوں نے اس سے مراد عبداللہ بن سلام لیا ہے، اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت مدنی ہے یا مکی ہے، بہرحال اس کے اندر جو ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، ان کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ تمہارے ہی اپنے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر بھی تم اس بات کا انکار کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف تکبر ہے تمہیں، تم لوگ ظالم اور سرکش لوگ۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن ھذا افک قدیم، قدیمی جھوٹ ہے، پرانا قدیم کا جھوٹ ہے یہ۔
کیونکہ اس میں ساری انہیں لگتا تھا یہ صرف کہانیاں ہی اس کے اندر ایکسپلین کی گئی. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، یعنی کہ اس پر بھی تمہیں پیروی کرنی تھی، اور وہ رحمت تھی. اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک لوگوں کو بشارت بھی دے دے، خوشخبری بھی دے دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جلا، اس کو تکلیف برداشت کر کے اس کو پیدا کیا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، دیکھیے اس میں 30 ماہ جو ہے وہ دونوں ہیں، حمل اور 2 سال کی دودھ کا، وہ دونوں ملا کر 30 ماہ کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے ہی لگا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اور اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی تو میری صالح اولاد بنانا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو ہم نے قبول کر لیا اور ان کے برے اعمال کو ان سے دور کر دیا، درگزر کر دیا. اور جنتی لوگوں میں ہیں یہ سارے کے سارے لوگ. اور اللہ کے وعدے کے مطابق یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے. یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فرما دیں گے. اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہی ہیں. ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی صرف اور صرف کہانیاں ہی ہیں. اس آیت کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے حق میں دعائے خیر کی بھی دعا کی تلقین کی جا رہی ہے. اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے. اور اف لکما، یعنی کہ اف لکما کا معنی کیا ہے کہ افسوس ہے تم پر. اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد اپنے والدین کو ناگواری کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتی ہے کہ اف تم نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے. تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے الفاظ اپنے والدین کے لیے مت استعمال. اور اس کے بعد فوراً ہی اسی آیت کے اندر آگے پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھانے کے لیے بیان کر رہی ہیں، تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ والدین کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے. تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں اچھا کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر سے اس کی طرف یوم قیامت کو دیکھیں گے بھی نہیں. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا. ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے. اور جس کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، اس کے کناروں پر لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی. آج تمہیں ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس سبب کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اس سے روگردانی کرتے تھے. اور آگ کے بھائی کو یاد کرو. اب اگلے رقو کے اندر آگ کے بھائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور آگ کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. احقاف یعنی کہ جگہ کا نام ہے، احقاف میں ڈرایا. احقاف حقفون کی جمع ہے، ریت کا بلند مستطیل ٹیلا جو ہوتا ہے اس کو احقاف کہا جاتا ہے.
یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی کہ عاد اولا کے علاقے کا نام ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور عاد اولا اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جو حضر موت یمن کے قریب یہ علاقہ تھا، حضر موت یعنی کہ یمن کے قریب یہ علاقہ تھا، وہاں پر یہ آباد تھی۔ وفال مکہ کی تقریب کی پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ صبر کریں۔ اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں میں۔ قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس دن کا عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اس کو لے کر آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قال انما العلم عند اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سب کے سب لوگ نادانی اور جہالت میں مبتلا ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو ایک بادل کی صورت میں دیکھا، اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ابر یعنی کہ جو بادل ہیں یہ بارش لانے والے ہیں ہم پر، برسنے والے ہیں ہم پر، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، ریح فیہا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے اس ہوا کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، بس وہ ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم نے یوں ہی سزا دیتے ہیں اور ان کو سب کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور یقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقبول دیے تھے جو تمہیں تو دیے ہی نہیں، دیے بھی نہیں، ہم نے وہ چیزیں ان کو دی تھیں جو اے نبی تمہیں اور تمہاری لوگوں کو ہم نے نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ دل بھی دے رکھے تھے لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ آئی۔ وہ قیامت کی گھڑی تو نہ آئی، لیکن جس عذاب کو وہ مذاق اڑاتے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ سب کے سب رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنایا انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ کیوں مدد نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، ان سے بھٹک گئے، ان سے الگ ہو گئے، بلکہ گم ہو گئے، ان کے سارے بت ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بہتان تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وما كانوا يفترون۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پھر آسا دیا جا رہا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے مسجد جن کے اندر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ایک جنوں کی گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے جب سنا تو وہ پھر سننے کے لیے وہاں پہ رک گئے۔ بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس سے مراد کی سب سے اہم بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ جنوں کی بھی ایمان، ان کی بھی ایمان ہے اور وہ بھی ان کی دین ہے، انہوں نے بھی جا کے اپنے قوم کو تبلیغ کی۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کسی کے اور کوئی اس کا مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جیسے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زمین پر قادر ہو، یقیناً
بقادر على ان يحيي الموتى، وہ یقیناً مردوں کو زمین پر قادر ہے، کیونکہ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر، یعنی کہ وہ مارنے پر بھی قادر ہے، موت دینے پر بھی قادر ہے، اور وہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ، کہ وہ تمہیں زندگی بھی دے، اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، يُحْيِي الْمَوْتَ، اور وہ تمہیں موت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ پھر رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت والے رسولوں نے کیا، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی، ان رسولوں نے جس طرح سے صبر کیا، اے نبی آپ بھی ویسا صبر کریں اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرنا، کہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے، سوائے فاسق لوگوں کے کسی کو اللہ تعالیٰ ہلاکت میں نہ ڈالے گا۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کہ مدنی سورہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی 4 رکوع ہیں اور اس کا آغاز حروف القطاع سے نہیں ہو رہا، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر شروع میں بھی اس کے اندر قرآن کے بارے میں، قرآن کے الفاظ سے نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتا رہی ہیں قرآن کیا ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں انسان کی ایمان کی طرف، کہ اب انسان نے اپنے ایمان کو کس طرح سے پختہ اور بہتر کرنا ہے خود کو۔ اب انسان کی تربیت کے بارے میں آغاز ہوتا ہے مدنی سورہ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی کتاب ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین کہ وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان سے ان کی حال کی اصلاح کر دی۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح بھی کر دی، یعنی کہ جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو درست راستے پر ڈال دیا۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مثالیں کھول کر بیان کر کے ان کو بتاتا ہے کہ جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ یعنی کہ تمہاری لڑائی ہو رہی تھی تو گردنوں پر وار مارو، جب تمہاری ان سے لڑائی ہو تو فضرب الرقاب، رقاب کہتے ہیں گردنوں کو، تو جب کافروں سے تمہاری لڑائی ہو تو ان کی گردنوں پر ضرب پہنچاؤ، ان کو مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، یعنی کہ جب وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، کمزور پڑ جائیں، تو پھر ان کو مضبوط پکڑ کی جکڑ کے ان کو گرفتار کرو۔ پھر اختیار ہے کہ خواہ تم احسان رکھ کر چھوڑ دو ان کو، یا پھر ان کو فدیہ لے کر تابق کی لڑائی اپنے اختیار رکھ دے، یعنی کہ جب تک کہ لڑائی مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے تو الحرب او زارہا، کہ لڑائی میں سارے کے سارے لوگ اپنے ہتھیار رکھ نہ دیں، اس وقت تک تم ان کو رہا مت کرنا۔ اگر تم احسان کر کے ان کو رہا کرنا چاہتے ہو تو جب تک لڑائی مکمل ختم نہ ہو جائے ان کو رہا مت کرنا، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن یہ اس کا منشا ہی ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ خود ہی کر لیتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے امتحان لے تم لوگوں کا۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا گیا ہے، جس کا انہیں بتا دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے
تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ثابت قدم بھی تبھی رکھے گا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کو پھیلا کر۔ اگر اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے تو اللہ کے دین کی مدد نہیں ہو سکتی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ ہلاک ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے بھی کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں، کوئی مولا، کوئی مددگار نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ ہم لوگ تو نہیں، یہ جو کیا نام ہے ان کا، اہل تشیع کہتے ہیں علی مولا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ علی کیسے مولا ہو سکتا ہے؟ علی کس طرح سے مددگار ہو سکتے ہیں؟ جو مر گیا، جو ختم ہو گیا، وہ کیسے کسی کا مولا ہو سکتا ہے؟ وہ مددگار کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر دے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بارے میں جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے، انہیں دنیا ہی کا فائدہ وہ اٹھا رہی ہیں، اور مثل چوپایوں کے کھا رہی ہیں۔ جس طرح سے جانور کھا پی رہی ہے نا، بس وہ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کا اصل ٹھکانہ تو صرف جہنم ہے۔ ان کافروں کی مثال بالکل ایسی چوپایوں کی ہے جسے وہ کھا پی رہے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ انسان بھی کھا رہے ہیں۔ پھر رب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ مکہ سے آپ کو جو نکالا گیا، ہم نے ان ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا ان کی مدد کرنے کے لیے، کوئی ناصر نہ آیا۔ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، کوئی ناصر نہ آیا ان کے لیے مدد کرنے کے لیے۔ اے نبی، آپ غم نہ کیجیے، اگر انہوں نے آپ کو بستی سے نکالا ہے تو آپ اس پہ غم نہ کیجیے۔ کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین یعنی کہ خوبصورت کر بنا دیا گیا ہو، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیروکار ہو؟ اس جنت کی صرف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں، یعنی کہ وہ نہروں میں پانی ہمیشہ صاف اور شفاف رہے گا، اس پانی کے اندر کبھی بھی بدبو نہ آئے گی، کہ اس میں پانی کی نہریں جو ہیں ان میں بدبو نہیں، وہ دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا۔ ہم دودھ دیکھتے ہیں نا، تھوڑی دیر پڑا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس دودھ کا بھی ذائقہ مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کی بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے میوے ہیں، من کل ثمرات ومغفرۃ من ربہ، اور ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، جن کا کھانا زقوم ہے، جن کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی اتارا جائے گا، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنت اور دوزخ کا ذکر اکٹھا کر دیا۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ان میں الگ الگ ذکر پڑھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ذکر اکٹھا کر دیا۔ کتنی جامع آیت ہے۔ پھر رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، سننے کے لیے بیٹھتے ہیں نبی، اور یہاں تک کہ جب تیرے پاس جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ ان کی کن ذہنی والا کی وجہ سے اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی کہ کان لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذہن سے نہیں سمجھتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو پوری طرح سے حاضر ناظر جان کر بیٹھ کے پڑھا کیجیے، سیکھا کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت بھی اور بڑھا دیا ہے،
اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائیں؟ یقیناً ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں قیامت کی، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا، پھر ان کو نصیحت نہیں کی جائے گی اور نہ پھر ان سے کوئی عمل قبول کیا جائے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارے ٹھکانوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت واضح احکامات کے ساتھ نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ جہاد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کے اندر موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے بس پھر بہتر تھا ان کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ اگر فری ہیں تو بات جی سنیں۔ آپ نے کبھی جی جی دیکھا جس کے اوپر موت طاری ہونے لگی ہو اور اس کی آنکھیں کیسی ہو جاتی، کبھی نوٹس کیا آپ نے؟ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں اس کی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کیجیے گا ڈائلیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو دیلے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے سائز جو نارمل سائز ہوتا ہے اس سے بڑھ کر وہ پھیل جاتے ہیں، فکس ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ جی دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کتنے سال پہلے میں بتا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل بالکل کیسے ہو جاتی ہیں، پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے کہ وہ ایمان لے آتے، فرمان کا بجا لانا، فرمان کو مان لینا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے اسی میں کہ وہ اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں، تم میں سے یہ بھی دور نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ساری زمین میں فساد برپا کرنے لگو۔ تم ایسے ہو، تمہیں اگر حکومت مل جائے تو تم پوری زمین میں فساد برپا کرنے لگ جاؤ اور رشتے ناطے توڑ ڈالو، سارے رشتے ناطے بھی توڑ ڈالو، کہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آنکھیں بھی چھین دی، ان کی سماعت کو بھی چھین لیا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کی تالے لگ گئی؟ کتنے بد نصیب ہیں ہم۔ یقین جانیے کتنے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، ہر محفل میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ لیجیے، پڑھنے کی کوشش نہیں سنتے۔ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، سوچا کبھی ہم بھی انہی کی طرح تھے؟ اتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ہمیں روک لیا۔ جو لوگ اپنی پیر کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین خوبصورت کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے، اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر ماریں گے، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ فرشتے یعنی کہ جب روح قبض ہوگی تو ان کے اعلیٰ ادبارہم، تو ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بس جب وہ فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، یہ اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے وجہ بیان کرنے کی، لیکن وہ وجہ آپ کے لیے اور میرے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ راہ چلی جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا،
اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی ضائع کر دیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی جو ان کے کینے ہیں ان کے دلوں کے وہ ظاہر نہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جتنے بھی منافق ہیں اگر ہم چاہتے تھے تو ہم ان سب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیتے، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کی ڈھب سے پہچان لے گا، یعنی کہ وہ جس طرح کی بات کریں گے ان کی باتوں سے آپ ان کو ضرور یقیناً پہچان لیں گے، چاہے وہ لاکھ کوشش کریں اپنے آپ کو چھپانے کی۔ کوئی انسان تو اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے اپنی جیلسی اور اپنا حسد ظاہر کر ہی دیتا ہے، چاہے کتنی بھی بٹرنگ کیوں نہ کریں، ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کریں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جاننے کی بھی جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ ہم تمہاری دلوں کی حالتوں کو بھی پڑتال۔ یہ اللہ کے لیے نہیں تھا کہ اللہ کو ان کو جانچنے کی ضرورت تھی، بلکہ یہ اہل ایمان کے لیے تھا تاکہ وہ پہچان دیں کہ اللہ نے ایسے ہی ان کو تم سے الگ نہیں کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی کہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے اعمال کو غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ اتنی بڑی بات کہتی کہ اے ایمان والو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ پھر کہا، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے کہا کہ اپنی اعمال کو ضائع نہ کرو۔ پھر سے یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر۔ دیکھیے بڑی محنت کر رہی ہیں آپ سب لوگ، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اپنے اعمال کو کسی کی جھولی میں بغیر محنت کیے ہوئے نہ ڈال، چھوڑ دیں ہر کسی کو اس کی کام آتا ہے، جیسے کرتا ہے کرنے دیجیے، چھوڑیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اور اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئی، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بس تم فوراً ہی خود سے ہی صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند اور غالب رہو گے، یعنی کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے فوراً ہی ان کی طرف سے صلح کا پیغام نہ پہنچوا دو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں غالب لے کر آ رہا ہے، بلند کر رہا ہے، تو تم ان کی طرف فوراً سے ہی اس کا پیغام نہ بھجوا دو کہ وہ سمجھیں، دشمن یہ سمجھیں کہ مسلمان بزدل ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ تمہارے اعمال ضائع کر دے اللہ تعالیٰ، واقعی اس دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل کود اور کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، اللہ تم سے تمہارے مال کو نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے، تم بخیلی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مال ہرگز نہ دو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زور دے کر کہیں نہیں تم مجھے مال دو، میری راہ میں خرچ کرو، تو تم بخیلی کرنے لگو گے۔ تب خلو و یخرج اضغانکم، اور تو وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خبردار وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں اور بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں،
اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے. بخیلی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہاں پر خرچ کرنا جہاں پر ضرورت نہ ہو. جہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہاں پر خرچ نہیں کرتے, وہ بخل ہوتا ہے. تو وہ دراصل اپنی جان کے ساتھ بخیلی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ تو غنی ہے, تم فقیر اور محتاج ہو. اور اگر تم روگردان ہو جاؤ, منہ پھیر لو, تو وہ تمہارے بدلے تمہاری سوا اور لوگوں کو لائے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, اور امتوں کو لے آئے جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے, وہ تم سے بہتر ہوں گے. ثم لا يكونوا امثالکم, وہ تم سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا قبول فرمائے, ہم سب سے راضی ہو جائے, اور ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جنت کی طرف جانے کے لیے راستے آسان کر دے. اس رمضان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور کر دے, اور ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.